اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم، کہ محبوب آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے للمؤمنین، جو مسلمان مومن مرد ہیں ان کے لیے فرما دیجئے یغضوا من ابصارهم، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یغضوا من ابصارهم، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی محافظت کریں، شرم گاہوں کی بھی اپنی محافظت کریں، نظروں کو جھکا کر رکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے بما یصنعون، جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے، تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو تمہارے ارادے پیدا ہوتے ہیں رب ان ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جب رب العالمین نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی واقف ہے، تو مسلمان مومن کا حق بنتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، اپنی نظروں کو نیچا رکھے، بد نگاہی سے بچتا رہے، اور جو غیر محرم عورتیں ہیں انہیں دیکھنے سے بچتا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بازاروں کے اندر، راستوں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے کیا کیا؟ منع کیا کہ تم نے راستوں کے اوپر، چوک چوراہوں کے اوپر بیٹھنا اور کھڑے ہونا نہیں ہے۔ اگر تمہیں بیٹھنا پڑے، اگلے جو لفظ ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات کام کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ اگر تمہیں بیٹھنا پڑے، تمہیں کھڑے ہونا پڑے، تمہیں مجبوری ہو کہ تم راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرو، تو پھر راستوں کا حق ادا کیا کرو، راستوں کا کیا کیا کرو؟ حق ادا کیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے؟ راستے کا حق کیا ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلا ارشاد فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھنی ہے، اپنی نظریں جھکا کر رکھنی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ راستے کا پہلا حق ہے جو تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اپنی نظریں آنے جانے والے کو دیکھنے کے اندر اٹھا کر نہیں رکھنی، ان کی تاک کے اندر اپنی نظریں جمائے رکھنی نہیں ہے، ان کو گھورنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا نہیں ہے، بلکہ جب تمہیں راستے میں بیٹھنا پڑے یا کھڑے ہونا پڑے تو پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں جھکا کر رکھنا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو تو اسے ہٹا دیا کرو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی مسلمان کو چیز پڑی ہوئی ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، تمہارا حق یہ بنتا ہے، راستے کا حق جو تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو ہٹا دو، اس کانٹے کو یا اس پتھر کو ہٹا دو، تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف، کسی راہگیر کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس کے بعد تیسرا حق راستے کا میرے آقا نے فرمایا، راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ جو تمہارے پاس سے گزرے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تمہاری پہچان ہو اس سے نہ پہچان ہو، واقفیت ہو یا نہ واقفیت ہو اس سے، تمہارا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ آنے جانے والے کو سلام کیا کرو۔ یہ تیسرا حق ہے راستے کا۔ اور آخری حق میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ جب تم راستے کے اوپر بیٹھو تو پھر دین کی تبلیغ کا کام کیا کرو۔ کیا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے کیا کرو؟
منع کرو، یہ راستے کا چوتھا حق ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ خود بھی برائی کے اندر مبتلا ہو جانا ہے، بدنگاہی کے اندر مبتلا ہو جانا ہے اور اپنی نظروں سے دوسروں کو تاکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو تاک رہا ہو اسے بھی منع کرنا ہے۔ اچھائی کا حکم دینا ہے، راستے کا چوتھا حق یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے کیا کرنا؟ منع کرنا، یہ راستے کا چوتھا حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ راستے کے حق ادا کر سکو تو پھر تم راستے میں بامر مجبوری کسی کام کی وجہ سے بیٹھ سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو، وگرنہ حاجت نہیں ہے راستے کے اوپر کھڑے ہونا، چوک چوراہوں کے اندر کھڑے ہونا، یہ بالکل بھی طریقہ نامناسب اور غلط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ راستے کے حق ادا کیا کرو۔